اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، مصائب ٹلنے کے بعد شرک کرتا ہے اور کامیابی پر اپنی ہنرمندی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اکڑ کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یا اپنے نسب پر، یا اپنی نیکیوں پر، یا اپنے علم پر، یا اپنی طاقت پر، یا اپنے بیٹوں اور پوتوں پر، یا اپنے مال مویشیوں پر، یا اپنی جائیداد پر کبر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کبر کرنے والوں کو معاف نہیں کیا، اسے زمین دوز کر دیا، سزا دی۔ فرعون کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے آج؟ ابو جہل کہاں ہے آج؟ نمرود کہاں ہے آج؟ کسی کو اللہ نے بخشا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور اکڑ سے بچیں۔ اکڑ سب سے بری چیز ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا تو اس طرح چلتا ہے، کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک تیری ہوا بند ہو جائے تو مصیبت میں آ جاتا ہے، تیرا پیشاب بند ہو جائے تو مصیبت میں آ جاتا ہے، تیری آنکھ بند ہو جائے تو مصیبت میں آ جاتا ہے، تیرے کان بند ہو جائے تو مصیبت میں آ جاتا ہے۔ مجبور تو اتنا ہے، کمزور تو اتنا ہے اور اکڑتا ہے۔ اکڑ کو اللہ نے باغیانہ قدم قرار دیا ہے اور اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے۔ اکڑ کا توڑ توبہ میں ہے، معافی میں ہے، گریہ زاری میں ہے، عاجزی میں ہے، آنسوؤں میں ہے۔ پھر ایک بات اور کرتا ہے، جب بندہ کہیں پھنسا ہوتا ہے تو اللہ کی منت، سماجت، ترلے، رونا، آوزاری، گریہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے کہتا ہے میں نے فلاں چلاکی کی، میں نے فلاں ٹیکنیک استعمال کی، میں نے یہ ہنر استعمال کیا، میں نے یہ حکمت آزمائی، فلاں بندے سے فائدہ اٹھایا۔ حالانکہ یہ اللہ کرتا ہے، یہ شرک میں آتا ہے۔ جب وہ غیر اللہ کی مدد سے کامیابی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے مصائب ٹلے ہیں، مصائب میرے ٹلنے کے بعد وہ شرک، اس کو شرک میں لیا اللہ نے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنی علم و حکمت سے، یا اپنے مصائبین کی مدد سے، رشتہ داروں کی مدد سے اللہ کا لفظ بیچ میں سے اڑا دیتا ہے۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے ایک شخص کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اسے اترا نہیں جا رہا تھا، اس نے اللہ سے کہا کہ مہربانی کر دے، مجھے نیچے اتار دے، میں یہ کروں گا، میں یہ صدقہ کروں گا۔ وہ اترتا چلا گیا، جب زمین پہ آ کے اس نے کہا تو میں اپنی عقل سے آیا ہوں۔ تو یہ انسان جو ہے اس طرح ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے پھر وہ اس کی جان نہیں چھوٹتی اور وہ دوزخ کے حوالے ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی اس کو گھیر لیتی ہے۔ کامیابی کے بعد بھی اپنی ہنرمندی کا انسان دعویٰ کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تو کامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی، یہ دوڑ لگائی، یہ محنت کی، یہ عقل مندی کی، اور جب تو فیل ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ناکامی تو میرے سر تھونکتا ہے اور کامیابی تو اپنے سر تھونکتا ہے۔ یہ جرم ہے کہ اللہ کو مورد الزام ٹھہرانا کہ نقصان تو پہنچانے والا ہے، تکلیف تو پہنچانے والا ہے، اور کامیابی میں اپنی ہنرمندی سے استعمال کرتا ہوں۔ یہ بغاوت ہے، یہ وہ نقصان ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، اور کبھی نہ اس کو سکون ملتا ہے، نہ اطمینان ملتا ہے، نہ حقیقی کامیابی ملتی ہے، نہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ اس سے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بچنے کی راستہ دو ہی ہیں، عجز و انکساری، کثرت معافی، کثرت توبہ، صدقات، اور موت کو یاد کرنا بار بار۔